وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود بھائی ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ السلام با ادب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں با ادب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ سن کر سر کے بل بت گر گئے بت شکن آیا یہ سن کر سر کے بل بت گر گئے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ السلام
الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رونق عرش معلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جس رب نے اے جہان پیدا فرمایا انہیں ایرے نال دوسرا جہان بھی پیدا فرمایا ہے جی ابتدا مرنے تو بعد قبر تو عالم برزخ تو شروع ہو جانا، مرن تو بعد اور قیامت تو پہلو جڑا عالم ہے جڑا جہان ہے وہ عالم برزخ ہے۔ ایک قیامت دی ابتدا ہے، میرے بعد شیر اللہ دی قدرت کاملہ نال جس طرح قدرت نے نظام مقرر فرمایا ہے، جدو اپنے آخر نو امتحان پہنچ جائے گا پھر قیامت قائم ہوئے گی۔ اج بے دین لوگ، عیاش لوگ، شتر بے مہار جو مرضی کہندے رہن اے جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ اج لوگ جو مرضی کہندے رہن کھیڈن دے دن چار، یہ لوگوں دے غلط نظریات نے جڑے عیاشی اتے نفسانیت اتے مبنی نے۔ پاویں کوئی منے نہ منے موت نے آنا ہی آنا ہے۔ موت نو کوئی یاد کرے یا نہ کرے حکم یہ ہوئی ہے کہ موت نو بہتا یاد کریا کرو۔ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موت نو بہتا یاد کریا کرو اور قبراں تے بھی جایا کرو تے جا کے عبرت اور نصیحت حاصل کریا کرو، حکم دے ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح آج کل لوگ پل پلا بیٹھے نے، اگر کوئی موت نو نہ بھی یاد رکھے، موت دی یاد نہ بھی کرے، پر موت ہر ایک نو یاد رکھ دی۔ موت کسے نو نہیں بھول دی، کسے نو نہیں بھلاندی۔ بعض روایتاں دے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام دا اے فرمان ہے کہ لوگو تسی ایک دوسرے نو جس طرح جان دے پہچان دے ہو، میں تہاڈی جان پہچان نالوں بہتا ہر ایک نو جاننا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام کو جس طرح تسی ایک دوسرے جان دے پہچان دے ہو، اسرائیل علیہ السلام موت دے محکمے دے سربراہ جڑے نے وہ فرماندے نے میں تہاڈی جان پہچان نالوں بہتا تہانوں جاننا پہچان۔ اس واسطے کوئی غافل نہ رہے، جڑا غافل رہے گا غفلت جو ماریا جائے گا کہ انہوں زیادہ گھاٹا، زیادہ نقصان تے زیادہ سزا ہوئے گی۔ اس واسطے کہ جنہوں کوئی یاد ہوئے گا، احساس ہوئے گا، انہوں کچھ فکر ہوئے گی تے کچھ تیاری کرے گا۔ تے جڑا بھول بھلا بیٹھے انہیں تیاری کوئی نہیں کرنی۔ اس واسطے جدو انہیں ماریا جانا موت دا پیغام آنا پھر انہوں بہتا افسوس ہوئے گا، بہتا گھاٹا ہوئے گا کہ جتھے میں جا رہا ہاں اتوں واسطے کیتا کچھ۔ جڑے موت نو یاد رکھن گے انہوں نے احساس ہوئے گا، ڈونگی تے اندھیری قبر انہوں نے سامنے ہوئے گی، نزا دا وقت انہوں نے یاد ہوئے گا، منکر نکیر دا امتحان انہوں نے یاد ہوئے گا۔ شیرو کچھ نہ کچھ بلکہ درجہ بدرجہ بہت کچھ اپنی قبر تے آخرت دا سامان کر لین۔ اور جب موت دا پیغام آئے گا تو پھر اللہ فرماندا راضی خوشی دنیا تو جان، راضی خوشی جنہ نے اگے دا کچھ نہیں کیتا دنیا وچ ہی دل لگا کے بہ گئے نے، جانا انہاں بھی ہے، لیکن جب موت دا پیغام آئے گا ادھروں فرشتے ڈراؤنی شکل دے اندر سامنے کھڑے ہون گے، ادھروں انہوں خیال آئے گا میں نیا جائیداداں بنائیاں، کوٹھیاں بنائیاں، یہ کی ہو رہا ہے؟ سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا رہے ہوں۔
پھر وہی جان بہتی اوکھی نکلے گی. جنہ موت نو آخرت نو پیدا کرنے والے نو جنہ دا کلمہ پڑھ دے پیارے نبی پاک نو یاد رکھے اور دنیا کے نال نال اپنی قبر تے آخرت دا بھی سامان کرتا رہے. انہوں جدو موت دا پیغام آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انہوں مرن لگیا بشارت مل جائے گی اے نفس مطمئنہ جیڑا نفس جیڑا دل ایمان نال تے اللہ رسول دی یاد نال مطمئن رہا ہے. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے. سن لو دوسرے غلط بھلیکھے تے نظریات دل و دماغ وچوں کڈ دیو. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے بھائی تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہے نفس مطمئنہ جنوں رب دے ذکر نال اللہ رسول دی یاد نال سکون ہوندا ہے, تسلی ہوندی ہے, اطمینان ہوندا ہے. ایسے شخص نو موت دے وقت بشارت ہوے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ اج چل تیرا وقت آ گیا اپنے رب دے پاس, اپنے رب دے حضور چل, لوٹ اپنے رب دی بارگاہ وال. کس حالت لوٹ؟ راضیۃ مرضیہ, اللہ تیرے تے راضی, تو اللہ تے راضی. اے ہے اصل زندگی, اصل مقصد. راضیۃ مرضیہ, تو اللہ تے راضی. جیڑا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ملیا ہے تو کدی متھے تے وٹ نہیں پایا. پاویں گرمیاں دے روزے ہون پاویں سردیاں دیاں نمازاں ہون, تو اللہ دی بارگاہ وچ حاضری ضرور دتی ہے. کوئی نہیں سوچیا کہ میرا یہ فائدہ ہے کہ نہیں, مینوں یہ کوئی تکلیف ہوندی ہے, روزہ رکھنے کی تکلیف ہوندی ہے. سردیاں دیاں راتاں نرم گرم بسترے وچوں جھلے وچوں نکلنا, پھر جا کے ٹھنڈی ہوا کھانی, پھر وضو کرنا, پھر نماز پڑھنی. تو ہر حال وچ اللہ نو راضی کیتا, او کام کیتا جہے چ اللہ راضی ہے, بھاویں نفس نو تکلیف ہوئے تے دنیا دا فائدہ کوئی نہ ہو. جدو تو اللہ تے راضی نہیں ہے اے نفس مطمئنہ, اے مطمئنہ جان, تے پھر اللہ بھی تیرے تے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چل میرے خاص بندیاں وچ داخل ہو جا تے جنت دے اندر داخل ہو جا. پھر پاویں جنت دے اندر خاص داخلہ قیامت تو بعد ہوئے گا, لیکن میرے اور تواڈے نبی پاک نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جڑی ہے مومن واسطے جن نے ایمانداری نال زندگی گزاری ہے, ایک قبر دیاں باغیچیاں وچوں ایک باغیچہ بنے. لوگ سمجھتے ہیں مٹی دی ٹھیری ہے, عام طور دے جس طرح نجدی بھابی کہتے ہیں مٹی دیاں ٹھیریاں نے اتنے کی لین جاندے, لیکن نبی پاک فرماندے نے نہیں, مومن دی ایماندار دی
اللہ رسول دے پیارے دی قبر جڑی ہے جنت دا گلزار تے جنت دیاں باغیچیاں وچوں ایک باغیچہ ہوتا اور شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کی کیفیت بیان کی ہے اور مسلمانوں دسیا ہے کہ صرف زبانی نہ کلمہ پڑھیا جائے بلکہ کلمے تے یقین ہوئے تے کلمہ کیا دل دی قلب دی کیفیت بیان کی تھی اور مسلمانوں دسیا ہوئے کہ کلمہ انج پڑھی دا یار ہوں تے سارے ہی پڑھتے ہیں منافقاں دا ٹولا بھی پڑھتا ہے پر سنو کلمہ انج پڑھی دا یار انج کلمہ پڑھیا جائے کہ کلمہ دل دے اندر رچ بس جائے تے دل وچ نقش ہو جائے کی فرماندے نے کیسی کیفیت بیان کیتی ہے خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماؤ خاص کر کے پڑھے لکھے حضرات نوجوان حضرات خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد واہ واہ کیسی زندگی ہے جی اصل ایمان دی زندگی مسلمانی دی زندگی خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد کڈے سونے نا تے کڈے پیارے نا نے اے تے نال آئی سکون آ جانا تے جیڑا انہاں ناواں دا ورد کرے اور انہاں دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرے انہوں کہڑا گھاٹا رہ سکتا خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں تیرا نام لب پر اور ہو دل کے اندر تیرا نام لب پر حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ تیرا نام لب پر اور ہو دل کے اندر تیرا نام لب پر اور ہو دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں اور جدوں مینوں قبر دفن کر کے سارے آ جان تے قبر دے اندر امتحان شروع ہو جائے فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان دوں گی تے انہیری قبر کوئی ساتھی تے سنگی نہیں فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں واہ سبحان اللہ کیا شان ہے کیا لگاؤ ہے کیا وابستگی ہے دل دی گہرائی نال کیسا تعلق ہے فرشتیوں میرا کی امتحان لندے پیو مینو کی پہ پوچھ دیو میرا جو کچھ دار و مدار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس ذات پاک تے سارا
ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر کا صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر کا صدقہ اتارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نعتیہ اور منظوم کلام پاک دا آپ دا تخلص رضا، آپ دا تخلص رضا، اور شہزادہ اعلی حضرت دا تخلص نوری۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، آمین آمین۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ دنیا اسلام دا تاجدار ہے، شہزادہ اعلی حضرت ہے، اور مفتی اعظم عالم اسلام دا لقب ہے، عالم اسلام دے مفتی اعظم۔ شان ہے وے، مقام ہے وے، پر ملیا تے سب کچھ مدینہ پاک تے نہ فیض، اس واسطے فرماندے نے، دعا کردے نے کہ پاویں جو کچھ بھی آوے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور جڑے الٹ چلن والے نے، ظلم دی بیڑی چڑھنے والے نے، بے ایمان، بے دین، گستاخ، بدکار، حرام خور، حرام کار، ظالم تے عیاش، او قبر دے امتحان فیل ہو جاندے نا تے دوزخ دی کھڑکی قبر وچ کھول دتی جاندی۔ اللہ یاد اللہ، میں کیا آخیا سی، اونجی قبر مان نہیں تے جدو دوزخ دی کھڑکی قبر وچ کھل گئی، توبہ توبہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر قبر دے جڑے لومبے آنے نے، جڑی تپش آنی ہے، ہائے ہائے لوگو کس طرح برداشت کیتا جائے گا؟ اسی تے موسم دی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھو کس طرح ٹھنڈے پانی دا انتظام ہے، مشیناں لگیاں ہوئی نے، کوئی ماڑے تو ماڑا ہوئے اور کچھ نہیں تے بازاروں برف کا ٹھیلا ہی لے آئے گا، اور کچھ نہیں، چلو جری رکھ لے گا، کسی طرح مینوں ٹھنڈک نصیب ہو۔ پکھے پہ چلتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، تمبو لگا دیتے گئے۔ یہ دنیا دی موسم دی گرمی جڑی ہے، یہ تو یار اسی اینا ڈرنے ہاں، اینا گھبرانے ہاں، اینا پریشان ہونے ہاں، موسم دی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تے نزا دی تے قبر دی تے دوزخ دی گرمی کس طرح برداشت ہوئے گی؟ کبھی تھوڑا جا وقت کٹ کے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، بندہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، اے بندیا تیرا رب کریم ہے، تیرے رب نے تیرے تے بڑے کرم کیتے نے، لیکن تو کیوں ایڈا مغرور تے متکبر ہو گیا ہے؟ اللہ فرمایا تیرے رب کریم نے تیرے تے اتنے کرم کیتے، اینیاں مہربانیاں کیتیاں نے،
اللہ دیاں نعمتاں تو شمار نہیں کر سکدا۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیسا نچوڑ تے خلاصہ بیان کیتا، فرمایا ہور ساریاں نعمتاں تے ایک پاسے رہ گئی، بڑیاں نعمتاں، بے شمار نعمتاں، انج بندہ نہ شکرا ہو جائے تے نہ شکری کر کے پٹھے ڈکار مارے تے وکری گل ہے، لیکن اگر غور کرے ویکھے سمجھے تے شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اور تے بے شمار خارجی نعمتاں نے، لیکن فرماندے نے شیخ سعدی علیہ رحمت، جڑا ساہ تیرا اندر جاندا ہے اے وکری نعمت ہے، جڑا ساہ باہر نکلدا ہے وکری نعمت ہے۔ ایک ساہ دے اندر دو نعمتاں نے، گل سمجھو مظفر صاحب، سیدھے ہو کے بیٹھنا جی اشرف صاحب، اشرف تے مظفر، جڑا ساہ اندر جاندا ہے بھی نعمت، جڑا ساہ باہر نکلدا یہ بھی نعمت، تے ساہ تو بغیر بندے کا گزارا نہیں۔ کی مطلب ہے جے ساہ اندر جاوے تے باہر نہ نکلے تا بھی کم ختم، تے جے ساہ باہر نکلا اندر نہ جاوے تا بھی کم ختم۔ ساہ اٹک گیا، نہ باہر آیا نہ اندر گیا تے بندہ ختم ہو گیا۔ تے فرمایا ایک ساہ دے اندر دو نعمتاں نے رب کریم دیاں، تو ہن پہلو کسے حساب دان کولوں، کسے بھی کام کرنے والے کولوں پہلو حساب کر کے دن رات تو کنے سال لناویں، کنے سال لناویں، تے انہاں ساواں دے اوتے اس نعمت جڑا تیرے تے شکر دا حق لازم آنا، کنا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ظالموں، نادانوں، نا شکریو، بے نماز منحوس مردوں تے عورتوں، تسی تے 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، تساں اور کی شکر ادا کرنا۔ ما غرک بے ربک الکریم، رب نے تواڈے تے بڑا کرم کیتا ہے، تسی کیوں ایڈے مغرور ہو گئے ہو، کیوں ایڈے متکبر ہو گئے ہو؟ نہ تواڈی صورت، نہ تواڈی سیرت، نہ تواڈی عقل، نہ تواڈی شکل، تواڈے تے اللہ رسول دا رنگ ہی کوئی نہیں رہا۔ کی ہو گیا تسی 5 وقت نماز پڑھن جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ ما غرک بے ربک الکریم، کیڑی چیز نے تانوں ایڈا مغرور تے متکبر کر دیتا وے؟ تانوں رب دے تے رب دے رسول دے حکماں دی پرواہ ہی کوئی نہیں، تسی تے اونج ہی نہیں شکر ادا کر سکتے۔ ایسے واسطے تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں شکر کرن واسطے تعلیم دیتی، احساس دلایا۔ ان کی نماز دیکھیے بھائی جو ہے شفیع آسیاں، ان کی نماز دیکھیے، تانوں 5 وقت مسجد جانا، اللہ دی بارگاہ وچ سر بسجود ہونا، وارا نہیں کھاندا، تانوں وقت نہیں ملدا۔ ہائے ہائے، پر جنہ کا کلمہ پڑھ دیو، ان کی نماز دیکھیے جو ہے شفیع آسیاں، بھائی شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی ہے نماز میں، شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی ہے نماز میں۔ عشاء دی نماز پڑھیے، با جماعت پڑھائیے، پھر ساری رات ہی نماز وچ قیام وچ گزر گئی ہے۔ جے سومے وصال رکھے نے، افطاری کیتی نہیں، سرگی کھادی نہیں، پہ در پہ روزے رکھے جا رہے نے، تیرے نبی دیے عبادت شان مقام تنوں کی مار وگ گئی ہے۔ ان کی نماز دیکھیے جو ہے شفیع آسیاں، شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی ہے نماز میں۔ ایڈی نماز پڑھنی، ایڈی لمبی نماز پڑھنی، ایڈا قیام کرنا، سبحان
واہ قربان جائیے، کیا مقام محبوبیت ہے اور کیا عبادت کا مقام۔ حبیب پاک دی شان ہے کہ شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی ہے نماز، اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی نماز۔ اللہ تعالی نے فرمایا سبحان اللہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ دی شان والیا 14ویں رات دیا چنا، اسا اس واسطے تیرے تے قرآن نازل نہیں کیتا کہ تو ایڈی مشقت تے تکلیف وچ پی جائیں۔ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب کیوں ایڈی مشقت کرتے، واہ واہ کیوں نہیں تکلیف کرتے، وہ ایڈا قیام کرتے ہیں، ایڈی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی کچھ تے مناسبت رکھو مسلمانوں، او بے نمازو، او ظالمو، کچھ تے مناسبت رکھو کلمہ پڑھن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت دی۔ وہ ایڈی نماز پڑھتے ہیں، 5 فرضاں تو علاوہ اتنا قیام کرتے ہیں، رب فرماندا ہے اے محبوبہ سی اس واسطے تے قرآن نازل نہیں کیتا کہ تسی مشقت وچ پے، تسی اتنی مشقت تے تکلیف اٹھاؤ۔ سبحان قم اللیل الا قلیلا، ہاں سبحان، اے پیارے حبیب قیام کرو رات نو، نماز پڑھو، الا قلیلا مگر تھوڑا، کوئی تھوڑا حصہ آرام واسطے ہی رکھو۔ ہاں سبحان، وہ اینی عبادت فرمانے، رب فرماندا پیارے حبیب آرام نہیں کرو، اینی مشقت تکلیف نہ اٹھاؤ۔ لیکن اج کل دے نام نہاد امتیاں تے مسلماناں دا کی حال ہو گیا ہے، نمازیں بھول بیٹھے، علم قرآنی بلا بیٹھے۔ نماز بڑی بڑی چیز، نماز بڑا بڑا فرض ہے، کوئی بھلیکھے وچ نہ رہیو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور بچاؤ اپنے آپ دوزخ دی اگ تو بچاؤ، اپنیاں جاناں نو بچاؤ، اپنے بال بچے نو بچاؤ۔ اور تسی تے موسم دی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس گرمی تو بچن واسطے کی کچھ تکلفات کر دے ہو، دوزخ دی گرمی کس طرح برداشت کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑی دنیا دی آگ ہے نا، کیوں میں کو برداشت کر سکتا دنیا دی آگ؟ بولو آخو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تے گرمی برداشت نہیں کر سکتے، گرمی موسم اگ کون برداشت کر سکتا؟ حدیث پاک جی فرمایا کوئی بھلیکھے وچ نہ رہے، دوزخ دی اگ جڑی ہے دنیا دی اگ نالوں 70 حصے زیادہ تیز ہے۔ ادھر نبی پاک دا علم غیب شریف دیکھو، نبی پاک نو ہر چیز دا اللہ نے علم غیب عطا ہے۔ فرمایا دوزخ دی اگ دنیا دی اگ نالوں 70 حصے زیادہ تیز ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جاناں نوں بھی دوزخ کولوں بچاؤ تے بال بچے نوں بھی دوزخ کولوں بچاؤ۔ چند منٹ زیادہ ہو جان تے معذرت کرنا وا، چغلی بخیلی نہ کریو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے تے نماز شروع کرا دیو، نماز پڑھاؤ 7 سال۔ دیکھ انتظام پہ آندا دوزخ دی اگ تو بچان دا، کہ سبحان اللہ، واہ کیسی شفقت ہے، کیسی تربیت ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم، اور جاناں نوں بھی بچاؤ تے بال بچے نوں بھی بچاؤ۔ آپ ہی تہاج کر لیندے ہو، نمازاں پڑھ لیندے ہو تے اولاد بے نماز منحوس تے مردود کی جواب دیو گے؟ یہ بھی جواب ہونا، یہ بھی پوچھا جانا۔ اولاد تے کی رنگ چڑھایا صحیح، اولاد دی کی تربیت کی؟ سنو فرمایا 7 سالاں دا بچہ ہوئے نماز شروع کرا دیو، بیٹی نو نماز پڑھاؤ شروع کراؤ۔ سبحان 9 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے تے انہاں نوں کٹھیاں نہ سون دیو، انہاں دے بستر الگ کر دیو۔ کیا شان ہے،
کیا تربیت ہے، کیا شفقت ہے۔ 7 سالاں دے بچے بچی نو نماز شروع کراؤ، 7 تے 2 9 سال دا بچہ بچی ہو جائے، کٹھے نہ سون، بھینا پرا کٹھے نہ سون، انہاں دے بسترے الگ کر دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو ویسے حضور دا ارشاد، ایک نبی پاک عالم ما کانا و ما یکون، آپ جانتے سن 14ویں 15ویں صدی کی ہونا، بدکاری دی، شہوت دی، بے حیائی تے بے غیرتی تے بے پردگی دی اگ بلدی ہونی۔ سچے رشتے جڑے نے انہاں دا تقدس جڑا ہے وہ بھی مجروح ہونا شروع ہو گیا۔ الیاذ باللہ۔ اخباراں میں سارے پڑھتے ہیں، اگے پیچھے بھی خبر آندیاں نے۔ اج دی خبر، ایک ظالم باپ جڑا وے انہیں اپنی سکی بیٹی نال منہ کالا کیتا ہے۔ کی سمجھے تسی؟ یہ سینمے تے فلماں تے ٹیلی ویژن تے وی سی آر تے میوزک سینٹر تے گانا بجانا تے نوجوان عورتاں تے لڑکیاں دا میک اپ تے بے پردگی ہے نہیں ہے؟ بے حیائی، بدکاری، حرام کاری، حرامی بچیاں دی بہتات ہو گئی ہے۔ لیکن لوگ اندھے ہو گئے نے، بولے ہو گئے نے، کوئی ویکھدا نہیں، عبرت حاصل نہیں کرتا، گریبان چ منہ پا کے نہیں ویکھدا۔ ادھر اج دی خبر ویکھو، اور وہ نبی پاک دی 1400 سال پہلے پیش بندی اور حد بندی ویکھو۔ جوان بیٹی جوان بہن چ وکری گل ہے، فرمایا 9 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے، 9 سالاں دے بھینا بھراواں دی منجی بسترا الگ کر دیو۔ تو گل سمجھ بھی آندی جی؟ کیسی شفقت فرمائی ہے، کیسی حد بندی فرمائی ہے، کوئی شیطان دا اثر نہ ہو جائے۔ لیکن جدو اج لوگوں نے حد بندی توڑ دیتی ہے، ماں پیو آپ ہی بے غیرتی دا سامان کراندے نے، بے حیائی دا سامان کراندے نے، تو پھر ظلم کیوں نہ ہوئے، منہ کالا کیوں نہ ہوئے، حرامی بچیاں دی تعداد چ اضافہ کیوں نہ ہوئے، مقدس رشتے جڑے نے مجروح کیوں نہ ہون۔ اے نبی پاک دی حد بندی توڑنے دی شامت عمال تے وبال ہے۔ 9 سالاں دے بچے بچی دا بسترا الگ کر دیو۔ 10 سالاں دا بچہ بچی نماز نہ پڑھے تے پھر وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، انہاں نوں مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ دوزخ دی اگ تو بچ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کیسی کڑی نال کڑی ملی؟ اللہ فرماندا ہے اپنی جاناں تے بال بچے نوں دوزخ دی اگ تو بچاؤ۔ تو نبی پاک دوزخ دی اگ تو بچان واسطے تربیت پہ تانوں دیندے نے۔ 7 سالاں دے بچے بچی نوں نماز شروع کرا دیو، نگرانی کرو، مشق کراؤ۔ 9 سالاں دے ہو جان بسترے الگ کر دیو، پہلوں بھی ہو جان تے کوئی حرج نہیں، 9 سالاں دے واسطے خاص طور تے 10 سالاں دے ہو جان پھر بھی نماز نہ پڑھن، مار کے نماز پڑھاؤ۔ تے 17 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے تے انہاں دی شادی تے نکاح دا فکر کرو۔ اے لڑکی نس گئی ہے جی، اے لڑکی فرار ہو گئی ہے، اے لڑکیاں اغوا ہو گئی نے۔ یہ کیوں کیا ہوتا سلسلہ؟ جیڑی انہوں دے نکاح تے شادی دی عمر ہوندی ہے، اس عمر وچ کالج جا کے پڑھدیاں نے، امتحان پاس کردیاں نے۔ امتحان پاس کردیاں بھاویں غیرت دا بیڑا غرق ہو جائے، غیرت دا جنازہ نکل جائے، لوگ بے غیرت ہو گئے، نہ پردہ نہ حیا، تے میک اپ دے نال تے ٹیلی ویژن دے نال تے گانیاں دے نال تے وی سی آر دے نال سگوں اگ نوں بھڑکاندے پے نے۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی، کیسے مسلمان؟ فرمایا 17 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے تے انہاں دے نکاح تے شادی دی فکر کرو، کوشش کرو۔ دسو جدو 17 سالاں دے بچے بچی دا نکاح ہو جائے گا تے فرار کون ہوئے گی، تے اغوا کنوں کیتا جائے گا، تے عدالت جا کے تے منڈا کڑی اپنی شادی کس طرح کر سکیں گے جدو 17 سالاں دے نوں پابند کر دیتا گیا؟ تو گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، ہر نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ رازق چند اشاروں میں
سمجھا دیا کملی والے نے. اج کل دے نام نے سائنسدان تے فلاسفر تے ایڈیٹر تے لیڈر اللہ ماشاء اللہ بغیرت نے. انہاں نوں کوئی حیا نہیں، دین دا پاس نہیں. بے نظیر آپ ہی ننگے منہ ننگے سر بناؤ سگار کر کے شمع نفل بنی پھر دیے. تے نواز شریف دی حکومت نہیں، نواز شریف دی پارٹی دیاں عورتاں جہاں نے وہ جلوس کر کے پھر دیا پولیس نال مقابلے پہ ہوندے نے. شرم ان کو مگر نہیں آتی. یہ کی کھیل پہ کھیل دیو؟ شرمو یادا جنازہ کر دیتا تسا. عورتوں نے سیاست لڑن دا، پارٹی بازی کرن دا، جلوس کڈن دا تے پولیس نال ہتھا پائی کرن دا کی مقصد ہے؟ فرمایا اگر 12 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے ادوں تو فکر شروع کرو، تے 17 سالاں دا ہو جائے پھر تو بڑا فکر کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں صرف فکر ہی کرو، نال کوئی حرکت بھی کرو، حرکت میں برکت ہوتی ہے. فکر بڑا دے لیکن نال داج نال برادری ہے. اس وجہ نال دیر ہوتی جاتی ہے، بدکاری نو فروغ ملتا ہے. لحاظ فرمایا 12 سالاں دی بچی ہوئے اگر وہ گناہ ہو جائے، ظلم تے جرم ہو جائے، جس طرح او مجرم ہوئے گی 12 سال دی بچی بچہ بیٹا بیٹی، اسی طرح نال ماں باپ دا منہ بھی کالا ہوئے گا، وہ بھی مجرم ہو. برسوں فلسفیوں میں چنینو چنا رہی، میرے نبی کی بات جہاں تھی وہاں رہی. ایک پاسے 1400 سال پہلے نبی امی دے ارشادات سامنے رکھ لو، ایک پاسے موجودہ دور دی نام نہاد ترقی سامنے رکھ لو. پھر توازن کرو کہ کامیابی نبی امی دی غلامی دے اندر ہے یا نام نہاد ترقی دے اندر ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس گرمی تو ڈرو، احساس کرو. ایک گرمی برداشت نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی اگ برداشت نہیں کر سکتے. 70 حصے تیز دوزخ کی اگ کس طرح برداشت کرو گے؟ تو انفسکم واہلیکم نارا وآخر دعوانا